مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. باقی لوگ تو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو. میں تمام کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, انہیں چندے دیتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں کہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. نبی تو اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں, تو تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو رسول اللہ کے ساتھ غداری. بالغ ہونے سے پہلے سے ہی میں 5 وقت نماز پڑھوں. مکاشفۃ القلوب, منہاج العابدین, کشف الماجود, یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے اپنی داڑھی نکلنے سے پہلے پڑھ دی. افریدی صاحب کرکٹ کے میدان میں بال کروانے کے بعد امپائر کے سامنے کہتے ہیں حق پر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن اس مسئلے میں یہ والا مکتب فکر حق پہ ہے, یہ والا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اندر اپنے قریبی دوستوں کو جو 8-10 لوگ تھے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. دن کے اندر یا ایک رات میں ڈیسیژن نہیں ہوا. جس طرح آپ مختلف جو ریلیجس لوگ ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں تو پتہ چلے گا, کوئی شوبز کی دنیا سے اچانک ادھر آ گیا, کوئی گانے گا رہا تھا پھر اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گیا. اس طرح نہیں ہے. میں شروع سے ہی ایک اسٹرانچ مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ بالغ ہونے سے پہلے سے ہی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اپنی جو میری اسٹوڈنٹ لائف تھی میٹرک کے لیول کے اوپر, اس لیول سے ہی مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. پھر کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی میں پیرلل میں اپنی تعلیم کے ساتھ اسلامی کتابیں پڑھتا تھا. تصوف کی وہ کتابیں جو لوگ صرف بزرگوں کے حوالوں میں جن کے نام سنتے ہیں, احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, منہاج العابدین, کشف الماجود, یہ وہ کتابیں جو میں نے اپنی داڑھی نکلنے سے پہلے پڑھ دی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران. تو یہ اچانک ایسا معاملہ نہیں ہوا. پھر جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا جون 2000 کے اندر, اس کے بعد پھر میں نے بخاری اور مسلم پڑھنا شروع کی, اور پھر الٹیمیٹلی جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ 2007 کا ہے جب میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور مختلف جو مسالک کے تراجم ہیں اور تفاسیر ہیں ان کی کمپیریٹو اسٹڈی شروع کی. اس کے بعد میں ایک رزلٹ پہ پہنچا کہ اس مسئلے میں یہ مکتب فکر حق پر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن اس مسئلے میں یہ والا مکتب فکر حق پہ ہے, یہ والا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس کے بعد ایک آپٹیمل سولوشن میرے سامنے ہے جسے ہم اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں. جب کئی زیادہ کانٹراڈکشن والی چیزیں بیک وقت آ رہی ہوں تو ایک ایسا آپٹیمل سولوشن جو فٹ ان بیٹھے, ظاہر ہے وہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق. پھر 2008 کے اندر میں نے اپنے گھر کی ایک بیٹھک کے اندر اپنے قریبی دوستوں کو جو 8-10 لوگ تھے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہی میں سے ایک دوست نے ویب کیم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی, اور ان دنوں بھی یوٹیوب کو اتنی پذیرائی نہیں تھی, بعد انہوں نے اپنے اینڈ پہ ایک چینل بھی بنا دیا. اور پھر 2010 اکتوبر کے اندر ہم نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کرنی شروع کی, اور وہ ویب کیم پہ ہی لیپ ٹاپ میں اپنے سامنے رکھتا تھا, وہ 1.5 میگا پکسل والا چھوٹا سا کیمرہ. جب وہ یوٹیوب کے اوپر چڑھنی شروع ہوئی, اصل میں جو یوٹیوب کو بوم آیا وہ 2010 کے بعد آیا, جب گوگل, جب سوشل ایتھکس ہیں دنیا کے اندر, اخلاقی ویلیوز ہیں, ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, اس میں تو آپ کسی کے ساتھ اوئے توئے کر کے بات کریں, اگلا تو آپ کی شکل نہیں دیکھتا. تو اگر یہی بات ہے تو لوگ میرے ساتھ کیوں اٹیچ ہو رہے ہیں, اور ان پڑھ لوگ نہیں ہو رہے, پڑھے لکھے لوگ. اچھا, پڑھے لکھے لوگ, اس کا مطلب ہے مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, اور میرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں, نبی الاسلام کے ساتھ ہو رہے ہیں, میں تو ان کا ایک ٹیچر ہوں, تو کوئی بات تو ہے نا. اچھا, اب یہ کہنا میرا لہجہ سخت ہے, یہ بالکل ان کی بات غلط ہے. جب شاید افریدی صاحب کرکٹ کے میدان میں بال کروانے کے بعد امپائر کے سامنے کہتے ہیں آوازیں اور زور لگاتے ہیں, کیا ان کی بیوی انہیں یہ کہے گی کہ تیرا سٹائل بات کرنے کا ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ بھائی تجھ سے چاہے تو میں اس طریقے سے نہیں مانگتا نا, یہ تو میدان کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لہٰذا اس پوسٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پیشن کے انداز میں بیان کرنا ہے, جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب کرتے تھے. اب لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی الاسلام کا سٹائل بھی یہی ہے, تقریر کرنے کا. جو نبی الاسلام کی اخلاقیات بیان کرتے ہیں نا, آپ نجی محفل میں مجھ سے ملے, میرے اخلاقیات وہی ہیں, لیکن جب میں ٹیچنگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں پھر اس کا ڈیکورم ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اسی طریقے سے ہی بات بیان ہوتی ہے. مسلم شریف میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب بھی جمعے کی یا عید کی تقریر کرتے, آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کہ ایک جرنیل اپنی آرمی کو تیار کر رہا ہو. نبی الاسلام اس طرح تیار کرتے اور کہتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں.
یعنی فکر آخرت پہ بھی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز بلند، آنکھیں سرخ. آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کا جو تقریر کا انداز ہے وہ غامدی صاحب والا یا طارق جمیل صاحب والا ہوگا. نہیں، ڈاکٹر سرار صاحب والا ہوتا تھا. البتہ جو نجی گفتگو ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھائیں، چائے پئیں، میری تو بڑی جولی طبیعت ہے، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور اسی کی وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے. دنیا میں چینج آئی اسی سٹائل کی وجہ سے کہ میں لوگوں کو جھنجھوڑتا ہوں کہ یار سیریس لو، تمہیں مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہاں اگر میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں، کوئی گالی دوں، تو وہ آپ میرے اوپر گرفت کر سکتے ہیں. رہ گیا وہ انداز، تو وہ انداز پیشن والا. اور پھر اختلافی موضوعات میں بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن درود شریف کے فضائل پہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، صبح شام کے اذکار میں دیکھیں، فرض نماز کے بعد اذکار، رمضان کے جب میں چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اس میں تو آپ کو کوئی ایسا ایگریشن نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ لیکن جیسے ہی عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید سٹیج پہ لگ رہے ہیں، یعنی آپ آگے ہمیں یہ کہیں گے فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ میرے مرید ہو جاؤ، کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے بزرگوں، اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. تو میں تو پھر اسے چیلنج کروں گا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. نبی تو اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں، تو تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر؟ ہمارا یہ لہجہ غداروں کے لیے ہوتا ہے جو دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر، اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. باقی لوگ تو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، میں تمام کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، انہیں چندے دیتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں. اس سے جس کے سسٹم میں ہوا یہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ پستی آئی ہے نا، صلیبی جنگوں کے بعد آہستہ آہستہ کلونین پاورز مسلمانوں پہ حاوی ہوئی اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کی امپائرز ختم ہوتی چلی گئی. پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. ڈیفینسو موڈ میں گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف قرآن و سنت کی تعلیمات، اور وہ بھی تعلیمات بھی کیا تھیں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات، قرآن و سنت تو آج تک ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے نا کہ انہیں قرآن و حدیث پتہ ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے؟ وہ تو ہم نے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں لے گئے اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ جو سائنس کی تعلیم ہے یا اس طرح کی جدید تعلیم ہے یہ ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کرسچنس کا بھی یہ ایشو تھا. گلیلیو کو دیکھیں کیا تکلیف سے گزرنا پڑا. تو جب جا کے انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن سٹی میں بٹھایا ہے نا، اس دن سے یورپ کی ترقی شروع ہوئی ہے. ہم بھی جب تک ان مولویوں کو بٹھاتے نہیں نا سکون سے، ہم نہیں ترقی کر سکتے. یا تو یہ سائنس کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ سائنس کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے. یہ دین دنیا بیلنس کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سب کچھ دین ہے. کیا یہ کائنات کا کریٹر اللہ نہیں ہے؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں. اللہ کے فعل کا علم کب سے دنیا داری ہوگی. قرآن میں 1000 آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، جو آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں. آج ہمیں کوئی عالم دین نہیں بتا سکتا. ایمبریولوجی کے اوپر اگر میں ڈسکشن کروں کہ قرآن میں یہ جو اسٹیجز آئی ہیں، یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بننے کے بعد ہمیں پتا چلا نا. 1980 سے پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا. یہ سائنس کی برکت سے آج ہم نے دیکھا تو قرآن کی حقانیت ہم پہ کھلی. تو یہ تعلیم کب سے دنیا کی تعلیم ہوگی؟ اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ او لیول اے لیول، ہمارے تو اکثر اسٹوڈنٹ سارے وہی ہیں جو او لیول اے لیول کے ہیں. اب آپ اگر بیچ میں کوئی ایسے لوگ لے کے آتے ہیں، وہ تو دنیا دار ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ مسلمان تو آئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ ایتھیسٹ ہو گئے. میں کہتا ہوں کون ایتھیسٹ ہوئے؟ آئے ذرا میرے سامنے، مجھے سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ سنائے، نماز سنائے، تو پتہ چلے گا اس نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. مسلمانوں کی اولادیں تھیں، ان مسلمانوں کی جو ہے ہی کافر تھے، صرف کلمہ گو مسلمان تھے، پریکٹیکلی وہ کافر ہے. قرآن میں بات